بیوی سے قربت کرے، جب آپ رات کو بیوی کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، ورنہ بچے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ بیوی سے ملاقات کے وقت بیوی کی شرم گاہ پر خام خواہ نظر نہ ٹکائے، اس سے بچے کے اندھے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ باتیں نہیں کروں گا تو معلوم نہیں ہوں گی۔ ویسے نظر پڑ جائے، لیکن یہ ہے کہ اس پر نظر ٹکانا یا اس کے معاملے میں جس طرح لوگ کچھ اور حرکتیں کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس ملاقات کے وقت باتیں زیادہ نہ کرے، بچہ توتلا یا گونگا ہو سکتا ہے۔ کتنی اسلام کی چھوٹی چھوٹی بات کی بھی تعلیم دی گئی تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ دونوں میاں بیوی اس وقت کوئی نہ کوئی کپڑا اوڑے رکھیں، ورنہ بچہ بے حیا ہو سکتا ہے۔ تینوں باتیں آپ نے سن لی، نظر ٹکانے کے بارے میں، باتیں کرنے کے بارے میں، اور بالکل جانوروں کی طرح رہنے میں منع کیا۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی کوئی تاخیر کیے بغیر، بچہ پیدا ہوا ہے فوراً اس کو نہلا دیا جاتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ مشین میں لے جاتے ہیں، تو مشین میں لے جانے سے پہلے ان سے کہیں کہ 2 منٹ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر اقامت کہیں، تاکہ بچہ شیطان سے اور بیماری سے محفوظ رہے۔ پورا دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، اذان لیٹ ہوتی ہے، بچے میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، پھر اس کو اب دواؤں سے ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں 7 دن مسلسل اذان کہا کرو، 1 مرتبہ، اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر، تاکہ شیطان کو کسی طرف سے بھی راہ نہ ملے۔ یہ بہت اہم بات ہے، لوگ اس پر اکثر توجہ نہیں دیتے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا دیر نہیں کرنی چاہیے، اور جس کو اذان صحیح آتی ہو وہ کہے۔ کھجور، چھہارا یا کوئی میٹھی چیز، شہد ہے، اپنے منہ میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈالیں، بہت نرم کر کے اس کے تالو سے لگانا ہوتا ہے، بچے کے تالو سے۔ اس کو گھٹی بھی کہتے ہیں، تحنیک عربی میں کہتے ہیں۔ حلاوت اخلاق کی فعال اچھی ہو، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہیں، کسی نیک شخص سے دلوائی ہے یا ماں باپ میں سے کسی نے خود دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، آپ ان کو گھٹی دیتے تھے۔ اپنے شہزادوں کو حضور نے گھٹی میں اپنی زبان دی تھی۔ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن، 7، 14 یا 3 ہفتے ہو گئے نا، عقیقہ کریں۔ نہیں جی ہمارے مہمان جمع ہوں گے پھر ہم بڑی دعوت کریں گے، آرام سے جناب، کوئی جلدی نہیں ہے۔ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہوتا ہے، یہ اس کی طرف سے ایک طرح سے ہدیہ کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں۔ کسی کی حیثیت نہیں ہے اور بات ہے، جس کی حیثیت ہے وہ نہیں جی میں دعوت کروں گا، یوں کروں گا، وہاں کروں گا، نہیں۔ اس حوالے سے لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2،
بکرے ہوں، دمبے ہوں، گائے میں حصہ ڈالیں. نہیں جی قربانی کا موقع آئے گا نا عید پر، اس موقع پر کر لیں گے. تو یہ 21ویں دن کے بعد جو اس میں کسر رہ گئی پھر آپ مشکل میں آ جاتے ہیں. تو جن کو توفیق ہے، حیثیت ہے، وہ عقیقے میں دیر نہ کریں. عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں. بہتر وہی ہے کہ 3 حصے کریں، غربا مساکین کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں. اس کی ایک ران بکرا کیا ہے یا دمبا کیا، اس کی ایک ران جو دائی ہوتی ہے، مڈ وائف جس کو کہتے ہیں، آج کل تو ہاسپٹل میں ہوتا ہے، پہلے گھر میں دائیاں آتی تھیں، اس کو دے تاکہ بچے کی طرف سے شکرانہ، وہ بھی خوش ہوگی. ہسپتال میں اگر نہیں دیتے تو اور بات ہے، دائی اگر آتی ہے گھر میں تو اس کو دیں. ایک ران یعنی گوشت کا بہتر حصہ. بچے کے سر کے بال اتروائیں 7ویں دن، 14 دن، 21 دن، اس سے زیادہ نہ روکیں، دیر نہ کریں. بالوں کے برابر، بالوں کا وزن کتنا ہوگا؟ 1 ماشا بھی مشکل سے ہوگا، 1.5 ماشا ہو جائے گا، 2 ماشے ہو جائے گا، اس کے برابر چاندی تول کر یا اتنے پیسے خیرات کریں. سر پر جب بال منڈوا لیے تو زعفران، سیفرن کہتے ہیں انگلش والے، زعفران پانی میں بھگو کر وہ اس کے سر پر ملیں. یہ حدیثوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو. بچے کا نام رکھے، یہاں تک کہ کچے بچے کا جو کم دنوں کا گر جائے، یعنی ولادت سے پہلے ضائع ہو جائے مگر بچہ بن گیا، 4 مہینے جب حمل ہو جاتا ہے تو بچہ بن جاتا ہے. 4 مہینے کے بعد اگر گرا ہے تو اس کا بھی نام رکھو، وہ ورنہ اللہ کے ہاں شکایت کرے گا کہ میرا نام نہیں رکھا. برا نام نہیں رکھنا، بچے کا برا نام نہیں رکھنا. آج کل لوگ ڈھونڈتے ہیں نیا نام ملے، اور پوچھتے کہاں سے ہیں؟ گوگل سے. عربی کے لغت میں وہ لفظ ہی نہیں ہوتا اور گوگل نے چڑھایا ہوا ہے، کسی کا کچھ معنی لکھ دیا ہے، کسی کا کچھ معنی لکھ دیا ہے. اس لفظ کی وہ لفظ ہو اور اس کا معنی بھی اچھا ہو. برا نام رکھیں گے تو یہ فعل بد ہے، یعنی بری فعل ہے، بدشگونی جس کو کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتائے، فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن، احمد، حامد، عبادت اور تعریف والے نام رکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام رکھنا دنیا و آخرت میں برکت، رحمت اور بخشش کا موجب ہے. اسی نام کی برکت سے ہی جن کے نام محمد یا احمد ہوں گے، اللہ اس نام کی برکت سے بخش دے گا. اگر بچے کا نام محمد رکھا ہے تو پھر اس نام کی تعظیم کریں. ہمارے ہاں نام بگاڑنا بہت بری بات، معاذ اللہ ممدو کہہ دیتے ہیں یا اور کسی طرح بگاڑ کے لیتے ہیں. فاطمہ نام رکھا ہے تو فاتی کہہ دیتے ہیں، فتو کہہ دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. مبارک ناموں کو بگاڑنا نہیں چاہیے. ویسے کوئی اور لفظ کہنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ مبارک نام جو ہیں یہ صحیح ادا ہونے چاہیے، بگاڑنا نہیں چاہیے. اس نام کی تعظیم کرنی ہے. جب کہیں کسی مجلس میں، محفل میں جائیں یا کہیں بیٹھے ہیں آپ گھر میں بھی، تو بیٹھنے کی جگہ میں بچے کے لیے بھی جگہ رکھیں. اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کو کوئی بٹھا نہیں رہا، وہ کنارے پہ کھڑا ہوا ہے دروازے کے پاس یا ویسے. تو بچے کو بھی بیٹھنے کے لیے جگہ دیں.
بچے کو مارنے میں اور برا کہنے میں احتیاط رکھے۔ منہ پہ نہیں مارنا چاہیے، ہمارے ہاں تھپڑ مارنا عام بات ہے، اس سے کئی مرتبہ چہرے کی کیفیت بگڑ بھی جاتی ہے کیونکہ آپ غصے میں مارتے ہیں۔ ہلکی مار ماری جاتی ہے، زیادہ مار سے بچے بگڑ بھی جاتے ہیں۔ برا نہیں کہنا، کوسنے دینا جس کو کہتے ہیں نا، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کبھی جو منہ سے نکالتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، جاؤ چولہے میں جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہیں یہ ہو جائے تمہیں وہ ہو جائے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا اونچی سنتے رہیں۔ بچہ جو مانگے اگر وہ مناسب ہے تو ضرور دے، ناجائز فرمائش پوری نہ کریں، آپ لاڈ میں بگاڑ دیتے ہیں پھر وہ کرنے لگ جاتا، مناسب چیز ہے، صحیح چیز ہے تو ضرور دیں۔ چھوٹے لقب، چھوٹے نام رکھ لینا پیار میں پکارنے کے، اس میں بھی بے قدر لفظ نہ رکھے ورنہ اس کا اثر ہوتا ہے اور بے توقیری ہوتی ہے۔ بہت سے لفظ میں منہ سے پکار نہیں رہا مگر آپ کے ہاں رائج ہیں، آپ جو مرضی کہہ دیتے ہیں، پپو گڈو تو عام بات ہے نا، اس کے علاوہ بہت سے لفظ ہوتے ہیں جو بے قدر ہوتے ہیں اور آپ کے منہ پہ آ جاتے ہیں، بس چل گئے، اب وہ آپ نے پکارنے شروع کر دیے، وہ وہی رہتے ہیں تو اس سے بے توقیری ہوتی ہے۔ ماں سے یا کسی نیک عورت سے جو نمازی ہو، نیک ہو، 2 سال تک دودھ پلوانا، پہلے دن سے ہی وہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی فلانا ڈبہ لے لیں وہ پلائیں، ماں کا دودھ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں کو دودھ پلانا چاہیے، اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی یا اس کے لیے مشکل ہے تو اور بات ہے، اس میں بھی یہ جو دودھ پلاتے ہیں کیمیکل والے جو حال ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، ماں پلا سکے تو 2 سال تک دودھ پلائے۔ ماں کے دودھ کی طاقت 40 برس ختم نہیں ہوتی، اگر بچہ گناہ نہ کرے تو 40 برس تک ماں کے دودھ کی طاقت ہی ختم نہیں ہوتی، اور پھر اس کی برکت کتنی ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ رذیل یا بد افعال جو پاک صاف نہیں رہتی یا بری عادتوں والی ہے، بری زبان والی ہے، ایسی عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ دیکھیں اسلام تعلیم دے رہا ہے، بچے کا نفقہ، خرچہ وغیرہ، اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے، یعنی باپ کو یہ کرنے ہوں گے۔ بچے کی ضروریات جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ خام خواہ وہ بھی چیز لینی ہے وہ بھی لینی ہے، نہیں، جو ضروریات ہیں وہ مہیا کرنا واجب ہے۔ اپنی ضروریات اور شریعت کے واجبات سے جو بچ رہے، مثلاً آپ کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی ضروریات ہیں، یا گھر میں آپ کو جو خرچ کرنا ہے اس سے جو بچ رہے، جو چیز آپ پر واجب ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے کچھ اور دینا ہے، جو اس سے بچ رہے، اس میں باقی تمام لوگوں سے پہلے اولاد اور گھر والوں کا حق ہے۔ ان سے جو بچ رہے پھر وہ دوسرے عزیزوں، رشتہ داروں کو، اور پھر محتاجوں کو دے۔ ہمارے ہاں بے احتیاطی ہوتی ہے، دوسروں پہ خرچ کر لیتے ہیں، بچوں کے لیے نہیں بچاتے۔ بچوں کا حق پہلے ہے، رشتہ داروں کا حق اس کے بعد، پھر اس کے بعد محتاجوں کا حق ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ جی۔ اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ برتے بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے۔ خود اپنے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں، اکیلے کھا رہے ہیں، اپنے لیے عمدہ لباس لا رہے ہیں، خود پہن رہے ہیں، اپنے لیے ایک سے ایک چیز لا رہے ہیں اور بچوں کی پرواہ نہیں کر رہے۔ کہا گیا کہ اپنی خواہش کو بچوں کی خواہش کے تابع رکھے۔
जिस अच्छी चीज़ ग़िज़ा हो, लिबास हो, बच्चों का जी चाहे उन्हें देकर उनके तुफ़ैल में खुद भी खाए। ज़्यादा ना हो तो उन्हीं को खिलाए। अब मुझे बताओ कितने घरों में बाप के लिए अलग निकाल के रख लिया जाता है, बच्चों को नहीं दिया जाता। तो शरीयत क्या कह रही है कि अच्छा खाना है तो उनको खिलाओ और उनके सदक़े में खुद भी खाओ, यानी बच्चों को महरूम ना करो। बच्चे खुदा की अमानत हैं, उनके साथ मोहब्बत का, लुत्फ का बर्ताव रखो, उन्हें प्यार करो, लिपटाया करो, कंधों पे चढ़ाया करो, उनसे हंसने खेलने की बातें किया करो, उनको चूमा करो। हम तो बने होते हैं माशाल्लाह डिक्टेटर, बच्चे सहम जाएं, बाप को देख के वो हालत ना हो, बल्कि प्यार हो, उनको चूमना भी है, उनको लिपटाना भी है, उनसे अच्छी बातें भी करना है। जब तक वो बहुत छोटे होते हैं उस वक्त तक, उसके बाद फिर आप बिल्कुल एकदम अपना रवैया बदल लेते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ भी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की दिलजोई, दिलदारी, मुहाफ़ज़त यानी उनका दिल बढ़ाना, उनकी हिफाजत करना, उनकी रियायत हर वक्त रखे। यहाँ तक कि आप खुतबे में गए, नमाज में गए, तो आपने ये नहीं कि बच्चों को एक तरफ करके ऐसे छोड़ दिया कि परवाह नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, उन पे नज़र रखनी है, उनकी हिफाजत करनी है। माँ बाप आगे चल रहे हैं, बच्चों को कहा पीछे आओ, पीछे बच्चा गायब हो गया या किसी ने गायब कर लिया, नहीं, आपने उनकी हिफाजत करनी। खेलने के लिए गए तो देखना है किस जगह पे है, उनको बग़ैर हिफाजत के छोड़ना नहीं है। नया फल मार्केट में, फ्रूट आता है, फल आते हैं, नया फल घर लाए तो पहले बच्चों को दे, पहले ऊंची। क्या कहा गया कि वो भी ताज़ा फल हैं तो नए को नया मुनासिब है, वो भी नए हैं तो नए को नया मुनासिब है। आप लोग अपने लिए के बाद में जब कभी बचेगा तो बच्चों को देंगे, नहीं, बच्चों को फरमाया पहले दो। कभी कभी उन्हें मिठाई वगैरह, खाने, पहनने, खेलने की जायज़ चीज़ें देता रहे। खिलौने हैं, हमारे यहाँ खिलौने बुत बना लिए जाते हैं, आप वो ला देते हैं, नहीं। या ऐसी चीज़ जिससे गलत तरबियत हो, वो भी नहीं। जो अच्छे खिलौने हैं या पहनने की अच्छी चीज़ें हैं या खाने की अच्छी चीज़ें हैं, कभी कभी उनको लाकर दिया करें। बहलाने के लिए झूठा वादा ना करे, ठीक है मैं आऊँगा ना, ये लेके आऊँगा, झूठा वादा नहीं करना। बच्चे से भी वही वादा जायज़ है जिसके पूरा करने का इरादा रखता हो। जिसके पूरा करने का इरादा नहीं रखता, ऐसा वादा बच्चे से भी करना जायज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून थी, बच्चे को बुलाया उसने, मुट्ठी बंद करके इधर आओ तुम्हें कुछ दूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ देने का इरादा था या ऐसे ही बुलाया? उसने हाथ खोल के दिखाया, इसमें खजूर थी, ये देनी थी। फरमाया अगर सिर्फ वैसे कहा होता तो ये भी झूठ लिखा जाता। तो झूठा वादा नहीं करना, और आप शायद रोज़ करते हैं, तो झूठे वादे की गुंजाइश नहीं है।